فنکشن منایا اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کو شرم آئی ہے جس قسم کا انہوں نے فنکشن کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی, ایک بڑا جو ینگ آفیسرز تھے وزارت اطلاعات کے, انہوں نے بڑا اچھا پروگرام ترتیب دیا تھا, تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے اس کو کیوں جو ہے وہ سبوتاج کیا. اور کینڈی کرش چیمپئن اور جو باقی لوگ ہیں جو اس میں ملوث تھے, انہوں نے جس طریقے سے ایک انتہائی بیہودہ پروگرام کل کیا, اور ابھی بھی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی بری ہے. صرف نیا ترانہ جو لانچ کیا تھا, جو ہم نے بنایا تھا پی ٹی آئی نے, وہ ایک سبسٹینٹیو چیز ہے, اور اس پہ میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. وہ وزارت اطلاعات نے جو میرے انڈر اس وقت ہم نے جو کام کیا تھا, جو بہت زبردست وہ ترانہ جو ہے وہ آیا ہے. اچھا, اب ہم یہاں پہ آئے ہیں بنیادی طور کے اوپر شہباز گل صاحب کی جو ضمانت تھی اس کے اوپر آرگومنٹس تھے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر حکومت بھاگ رہی ہے ضمانت سے. کبھی کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں. ابھی پہلے 11 بجے کا ٹائم, پہلے صبح 8 بجے آیا, 8 بجے کے بعد جو ہے وہ پھر 11 بجے کا ٹائم رکھا ہے. 11 بجے بھی اب وہ اویلیبل نہیں, آپ جج صاحبہ نے 2 بجے کا ٹائم رکھا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت آتی ہے یا نہیں آتی ہے, اور اگر نہیں آتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مقدمہ کتنا کمزور ہے کہ حکومت کے وکیل اس میں دلائل دینے کو ہی تیار نہیں ہیں. یہ مقدمہ ہے کیا؟ مقدمہ بنیادی طور کے اوپر وہی ہے جو فضل الرحمان نے کیا تھا, وہی ہے جو نواز شریف نے کیا تھا, وہی ہے جو نواز شریف کی بیٹی نے کیا تھا, جو صفدر نے کیا تھا, ایاز صادق نے کیا تھا, اور خواجہ آصف نے کیا تھا. جھگڑا یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو شہباز گل ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اس کا باپ نہ پاکستان میں وزیر اعظم رہا ہے, نہ اس کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلق ہیں. وہ چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کو پکڑ لو. فضل الرحمان کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات ہیں, وہ ہارم کر سکتا ہے, وہ آپ کے اوپر حملے کروا سکتا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. مریم نواز کا باپ یہاں پہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. کیپٹن صفدر, ایاز صادق, خواجہ آصف تگڑے لوگ ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. یہ امریکہ سے پروفیسر ہے, اس کی کوئی, اس کے باپ کا یہاں پہ کوئی جو ہے وہ سیٹ اپ نہیں ہے, وہ پاکستان میں وزیر اعلیٰ نہیں رہا ہوا, یہ اتنا بلینر نہیں ہے, اس کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلق نہیں ہے. لہٰذا آپ شہباز گل کو اٹھا لیں, اس کو ٹارچر کریں. باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اٹھا لیں, ان کے اوپر دباؤ ڈالیں, اور اس طرح سے آپ اپنے مقدمے بنائیں. یہ رانا ثناء اللہ کی ایک پالیسی ہے جو اس وقت اس ملک میں چل رہی ہے. نہتے لوگوں کے اوپر, چاہے 25 مئی ہو, چاہے اس کے بعد کے واقعات ہوں, اور چاہے آپ یہ شہباز گل کا معاملہ ہو, یہ جو حکومت ہے اس نے عورتوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مظالم کیے ہیں, اور یہی حال یہاں پہ شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے. ہائی کورٹ نے آج جو روین کے اوپر نوٹس جاری کریے, میرے لیے تو وہی بڑا شاکنگ ہے کہ کیا کبھی ہائی کورٹس جو ہیں وہ ریمانڈ کے خلاف اس طرح سے ریٹ پٹیشنز انٹرٹین کرتی ہیں جہاں پہ کیس بھی جو ہے پولیٹیکل کیس ہو اسپیشلی. بہرحال انہوں نے نوٹس دیے ہیں, کہتے ہیں جی فون برآمد کرنا ہے, لہٰذا دوبارہ ہمارے حوالے کر لیں تاکہ ہم اسے ٹارچر کر سکیں. پہلے بھی آپ نے اسے ٹارچر کیا, اب آپ دوبارہ اسے ٹارچر کرنے کے لیے ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں ہمیں اس کے حوالے کر دیں, اور اس کے اوپر کل نوٹسز کر دیے ہیں, آج بیل سے بھاگ رہے ہیں. آپ اس دن, ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس دن جو تھا وہ عاشور تھا اور فون نہیں چل رہے تھے. جو فون کال ہے وہ لینڈ لائن سے ہوئی تھی, اور لینڈ لائن کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے. جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ARY کے اوپر وہ لائیو گئی تھی, وہ بھی آپ کے پاس ہے. اب صرف ٹارچر کرنے کے لیے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں, پہلے بھی آپ نے اس کے اوپر بڑے مظالم کیے, اس کو لمبے آورز میں جو ہے وہ پٹیاں جو اس نے پچھلی اپنی سٹیٹمنٹ جو میجسٹریٹ کے سامنے تھی اس کو دے ہی دیا. پھر اپنے جو پسندیدہ پیڈ ہیں اس وقت, ایک جو آپ نے بنائی ہے اسٹریٹجک سیل بنایا ہے جس میں یہ سارے طلعت حسین وغیرہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, انہوں نے ایک یہ بات جو ہے یہ چلائی اور یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو بول رہا ہے عمران خان کے خلاف بیان دے رہا ہے فلانے. اس نے اگلے دن آ کے جو ہے اس کی تردید کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کی ایک انتہا ہے جو اس وقت شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. پوری پارٹی جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے جلسے میں بھی یہ بات کہی ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر معاملہ جلد ریزالو ہوگا, اور یہ جلد ریزالو کی طرف جانا چاہیے. تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم انٹرنیشنل جو اس وقت آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کس طرح کا تشدد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے,
اور آپ اور اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت نے آپ دیکھیں کہ کتنی مہذب طریقے سے وہ 25 مئی کے واقعات میں آگے بڑھ رہی ہے. عطا تارڑ نے آج اپنی ضمانت کرائی ہے, یہ درست طریقہ ہے. آپ نے انہیں نوٹس دیا ہے, وہ انویسٹیگیشن جا کے جوائن کریں. باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی نوٹس آئیں گے, وہ بھی اپنی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ جوائن کریں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آج عدالت انصاف کرے گی اور 2 بجے یہ ضمانت جو ہے سنی جائے گی. شکریہ. ادھر سے نکل